بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیفنس پروڈکشن کی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو برمودے تیکون کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ جارج بش کو براہ راست حکم دینے والا کیا واقعی دجال تھا، جس کا تذکرہ جارج بش نے خود اپنے انٹرویو میں کی تھی۔ سب سے پہلے ہم برمودے تیکون کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علاقہ بحر اوقیانوس میں کیوبا سے پہلے پورٹی ریکو کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں آج تک عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی رہی ہیں، لیکن باوجود بہت سی تحقیقات کے ابھی تک کوئی بھی تحقیق مکمل طور پر منظر عام پر نہیں لائی گئی ہے۔ اس بات سے ہی اس علاقے کی پراسراریت کا پتہ چلتا ہے۔ اب تک یہاں بے شمار جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ جب ان کا پتہ لگانے کے لیے طیارے اس علاقے کے اوپر پہنچے تو طیارے بھی غائب ہو گئے۔ ہر غائب ہونے والے جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلا واقعہ جو باہر کی دنیا کے سامنے آیا وہ 1874 میں غائب ہونے والا پہلا جہاز تھا۔ اس میں موجود 300 سے زائد افراد مع کیپٹن کے لاپتہ ہو گئے اور جہاز بغیر کیپٹن کے بحفاظت ساحل پر پایا گیا۔ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوانگی کے عالم میں پائے گئے۔ ان کا جہاز اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ مسافروں کے بقول جہاز جب اس علاقے میں پہنچا تو ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ساحل پر پہنچے۔ اسی طرح ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی حیران کن واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر واقعے کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی ہے، لیکن کسی بھی کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ دنیا کی توجہ حقائق سے ہٹانے کے لیے عالمی دھوکہ بازوں نے افسانے نگاروں کے ذریعے ایسی دیو ملائی میتھیکل کہانیاں بیان کرائیں کہ دنیا اس کو دیو ملیت میں ہی گم ہو کر رہ گئی، اور اس طرح ابلیس کی چیلوں نے حقائق کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ اس علاقے کے بارے میں ایک بات مشترکہ طور پر کی جاتی ہے کہ اکثر اسی جگہ پانی کے اندر سے آگ نکلتی اور پھر پانی میں آگ داخل ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ ابلیسی قوتوں کی خفیہ سرگرمیوں اور عالمی مکاروں کی مکاریوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کی کافی شواہد ملتے ہیں کہ یہ علاقہ عالمی کفریہ قوتوں کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے، جہاں رہ کر وہ اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس کا تخت یا اس کا مرکز ایسا علاقہ ہوگا جو کفر کا گڑھ ہو۔ نیز قرآن و حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ابلیس اپنے ان دوستوں کو جو انسان ہے مشورے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خود انسان کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ موجود تھا اور ابو جہل کو جنگ کرنے کے لیے مسلسل بھڑکا رہا تھا۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں کہیں ایسے علاقے سے قریب ہونا چاہیے جہاں سے اس وقت تمام ابلیسی منصوبے پروان چل رہے ہیں۔ برمودے تیکون امریکہ سے قریب ہیں اور امریکہ کی اس وقت عالمی کفر کا مرکز بنا ہوا ہے، لہذا ممکن ہے کہ برمودا کا علاقہ ابلیس کا مرکز ہو اور یہاں سے وہ اپنے شیطانوں، جنوں یا انس سے کارگزاری سننے کے بعد ان کو ہدایت دیتا ہو، اور دنیا والوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس علاقے کو
دہشت کی علامت بنا دیا ہے، اور جو تحقیقات ہوئی بھی ہیں ظاہر ہے وہ بغیر عالمی قوتوں کی مرضی کی باہر نہیں آ سکتی۔ اس بحث کی روشنی میں امریکی صدر بش کا وہ بیان جو اس نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں کہا تھا، عراق پر حملے کرنے کے بعد بش نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ماسکو ٹائمز کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں، جس میں سابق فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس اور حماس کے لیڈر بھی شریک تھے، بقول محمود عباس بش نے دعوی کیے کہ میں نے اپنے حالیہ اقدامات کے لیے براہ راست خدا سے قوت حاصل کی ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ القاعدہ پر ضرب لگو، اس لیے میں نے اس پر ضرب لگائی، اور مجھے ہدایت کی کہ میں صدام پر ضرب لگاؤں جو میں نے لگائی، اور اب میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کے مسئلے کو حل کروں۔ اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں اقدام کروں گا، ورنہ میں آنے والے الیکشن پر توجہ دوں گا۔ بش کا یہ بیان ہر ایمان والے کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، جو دنیا میں جاری جہادی تحریکوں کو مختلف نام دے کر بدنام کر رہے ہیں یا ان سے خود کو لاتعلق رکھے ہوئے ہیں۔ بش اپنے نبوت کا دعویٰ اکثر کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا I am messenger of God، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ بش کا خدا ابلیس یا دجال ہے جو اس کو براہ راست حکم دیتا ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو حکم دیتے ہیں۔ فری تھاٹ ٹوڈے کے مدیر کا خیال ہے کہ صدر بش جیسا مذہبی صدر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک مذہبی مشن پر ہے، اور آپ مذہب کو ان کی عسکریت یعنی ملیٹرزم سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب بش کے ناقدین نے اس پر تنقید کی کہ آپ اس جنگ میں خدا کو درمیان میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں، تب بش نے کہا God is not neutral in this war on terrorism، کہ خدا دہشت گردی کی اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں ہے۔ ڈیوڈ فارم اپنی کتاب دا رائٹ مین میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ نے اس بش کو پکا کر ویسیڈر یعنی صلیبی جنگجو بنا دیا ہے۔ بش پر لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے ہر بیان اور ہر انٹرویو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مسنک مشن یعنی دجالی مشن پر ہے۔ واضح رہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کرتے ہیں۔ لہذا بش بھی یہودیوں کا حق نمک ادا کرتے ہوئے خود کو عیسوی مشن یعنی جیسس مشن پر کہنے کے بجائے مسیحی مشن یعنی مسینک مشن پر کہتے ہیں، اور الفاظ کا ہیر پھیر کر کے وہ تمام عیسائی برادری کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تھا برمودۃ کون اور جارج بش کا مختصر سا تعارف۔ اسی طرح مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔